الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج یہ مبارک موقع عنایت فرمایا کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جا سکے۔ یہ سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے جس کی اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ الفرقان میں نبوت اور رسالت اور خاص طور پر رسالت محمدی زیر بحث ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا
اور بتایا کہ اللہ واحد نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل کر رہا ہے، اور اس میں تمہاری ہدایت کا سامان ہے، اسی سے تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ تو ہر طرف سے مخالفت ہونے لگی، طرح طرح کے اعتراضات کیے جانے لگے۔ ان اعتراضات کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی ان کے بعض اعتراضات کا ذکر ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم واقف ہیں، انہوں نے کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور کسی ہمارے درمیان کسی ایسے آدمی سے ان کا ربط ضبط بھی نہیں ہے۔ اب اچانک جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور غیب کی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ خدا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، آخرت آنے والی ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، پھر اس کے حق میں زمین آسمان کے دلائل فراہم کر رہے ہیں، انسان کی نفسیات سے بحث کر رہے ہیں، تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو آدمی اتنے علوم ہیں کہ اس کے ایک ایک برانچ میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آدمی کو عمریں کھپانی پڑتی ہیں۔ آج ایک امی اچانک یہ سب بیان کرنا شروع کر دے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے۔ بہت سوچ کے انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں جس کا ہمیں سراغ نہیں مل رہا ہے، اس کی چھان بین ہونی چاہیے کہ ان کو پڑھا کون رہا ہے، بتا کون رہا ہے۔ یہ حضرت آدم سے لے کے اب تک کی پوری تاریخ بیان کر رہے ہیں، ان کے عروج و زوال کے اسباب سے بحث کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ قومیں کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں، اللہ کا انعام کب نازل ہوتا ہے ان پر اور اللہ کا عذاب کب آتا ہے، رسول کس لیے آتے ہیں، رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے فلسفیانہ مسائل سے بحث کرنا، میں آج کی اصطلاح میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ کسی امی کے بس سے باہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ پڑھا لکھا رہے ہیں اور وہ سیکھ کے یاد کرتے ہیں تنہائی میں کہیں جا کے، اور صبح دہرا دیتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کتاب خود گواہی دیتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی شخص کی بس کی بات نہیں تھی کوئی اس طرح کی کتاب پیش کرتا۔ پھر انہوں نے کہا یہ بھی نرالا رسول ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوں میں، اس اللہ کا جس کے قبضے میں پوری دنیا ہے، جس نے یہ زمین آسمان پیدا کیا اور جو چاہے تو یہ دنیا باقی رہے، چاہے تو ختم ہو جائے، جس نے چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، ہم انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، اس خدا کا یہ نمائندہ ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ہماری طرح اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کوئی خاص دولت بھی نہیں ہے اس کے پاس، بازاروں میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ کہا کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، ضروریات کو پورے کرنے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، قرآن نے کہا کہ جتنے رسول آئے دنیا میں وہ سب ایسے ہی انسان تھے، وما ارسلنا من رسول الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق،
جتنے بھی رسول آئے سب کھانا کھاتے ہی تھے، انسانی ضروریات سے ممتاز نہیں تھے، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ اور کبھی وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر اللہ کو اپنا رسول ہی بھیجنا تو فرشتے بھیج دیتا۔ قرآن نے کہا کہ فرشتے بھیجنا تمہارے لیے بیکار تھا۔ تم کہتے وہ جو بھی نمونہ پیش کرتا کہ تم تو فرشتے ہو، ہماری طرح تمہیں بھوک پیاس لگتی، ہماری طرح بیمار ہوتے، ہماری طرح بیوی بچے رکھتے، تب پتہ چلتا کہ انسان بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ زمین پر اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے آتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اگر ایسا نہیں ہے تو بھائی مکے میں اور طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کی بات چلتی ہے، ان میں سے کوئی آدمی رسول کیوں نہیں بن گیا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن نے کہا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے مشورے سے کوئی قدم اٹھائے گا۔ ذرا دیکھو انسانوں کے درمیان روٹی روزی کا بھی فرق رکھا ہے اللہ نے، وہ پوچھ کر تو نہیں رکھا اس نے۔ تو اتنا بڑا انعام دینے کے لیے تم سے مشورہ کرے گا کہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اسے معلوم ہے کون اس کا مستحق ہے اور کسے رسول بنایا جائے۔ جو اس دنیا کا بہترین انسان تھا اسے رسول بنایا گیا ہے۔ اس طرح ان کے تمام سوالات کا اس صورت میں جواب دیا گیا ہے، اور صورتوں میں بھی جواب دیا گیا ہے۔ یہ ان کے اعتراضات کا علمی انداز میں جواب تھا۔ اس کے بعد اس رکوع میں ایک دوسری بات بتائی گئی ہے، کہا کہ کسی چیز کو جانچنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اپنی عقل کو کام میں لاؤ، دیکھو کہ ایک شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے حق میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ وزنی ہیں یا نہیں، تب فیصلہ کرو کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں۔ بات کون کہہ رہا ہے یہ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ معقول ہے، وزنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ معقول ہے تو قبول کرو اسے، تمہارے ہر اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، آج دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی کی جو صورت ہے وہ سب بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے حق میں دلائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دلائل کے میدان میں تم نہتے ہوتے جا رہے ہو، اور اللہ کا رسول دلائل سے مسلح ہے۔ پھر دوسری بات بتائی، کسی چیز کے جانچنے کا دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اس تعلیم کے نتیجے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اور آئندہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تمہارے ہی معاشرے سے کچھ لوگ اس دین کو قبول کر رہے ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ اس تعلیم کو قبول کرنے کے بعد ان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ تمہاری ہی سوسائٹی سے کچھ افراد اٹھ رہے ہیں اور اس دین کو قبول کر رہے ہیں، دیکھو کہ وہ کیسے ان کا رویہ ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر بہتر تبدیلی آئی ہے تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور یہ قرآن اسی راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ اس تعلیم کے نتیجے میں غلط انسان پیدا ہو رہے ہیں تو تم کہہ سکتے ہو کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں، ہماری اولاد بگڑ جائے گی، ہمارا خاندان بگڑ جائے گا، ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا، یہ سب کچھ تم کہہ سکتے ہو۔ دیکھو کون سے انسان تیار ہو رہے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں۔ یہ قرآن کا یہ بھی ایک اسلوب ہے، وہ ایک طرف عقلی دلائل پیش کرتا ہے، پھر جس سوسائٹی کی اس نے تعمیر کی اسے سامنے رکھتا ہے کہ اس سوسائٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ یہ قرآن صحیح ہے یا نہیں، کیسے انسان بن رہے ہیں اس سے، اور کیسے انسان بنیں گے، یہ قرآن کس طرف لے جا رہا ہے، اور کیسا معاشرہ وجود میں آئے گا، کیسی ریاست وجود میں آئے گی، یہ دیکھ سکتے ہو۔
تو اس کا آغاز یہاں سے کیا اس دوسرے مضمون کا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں سورج پیدا کیا، جس میں آسمان میں مختلف طبقات رکھے اور اس میں روشن چراغ رکھا، سورج رکھا اور روشن چاند رکھا۔ مطلب یہ کہ تم دیکھو تو آسمان کو تمہیں معلوم ہوگا کہ مختلف طبقات میں، اس وقت بھی طبقات کا کچھ تصور تھا لیکن واضح نہیں تھا، لیکن اب دنیا بتا رہی ہے کہ بھائی مختلف سیاروں کے درمیان سینکڑوں ہزاروں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، آپ اسے طبقات کہیے۔ تو کہا کہ مختلف طبقات قرآن خدا نے رکھے، اور پھر دیکھو کہ سورج اور چاند پیدا کیا، زمین سے اسے خاص فاصلے سے پر رکھا، اتنے فاصلے پر رکھا کہ تم اس سے گرمی حرارت حاصل کر سکتے ہو، زندگی اور توانائی حاصل کر سکتے ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے، سورج تو دہکتا ہوا کنگارا ہے، اور جو اللہ نے جو فاصلہ رکھا ہے اس فاصلے کو ذرا بھی اگر فرق کر دیا جائے اس میں، تو زمین پر انسان اور جانور تو کیا کوئی رویدگی نہیں باقی رہے گی، تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ وہ یہاں ذریعہ حیات بن گیا ہے، اور پھر اس طرح گردش میں رکھا ہے زمین کو کہ یہاں رات بھی آتی ہے دن بھی آتا ہے، چاند خنکی پہنچاتا ہے، اور پھر چاند کے جو فوائد ہیں اس کی وجہ سے موسموں پر جو اثرات پڑتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ واقف تھے۔ اور موٹی بات یہ ہے کہ اسی سے انسان نے پہلے تاریخ کا تعین کیا، کہا کہ دیکھو کہ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر رات مستقل رہتی تو کیا ہوتا؟ کیا تمہاری زندگی باقی رہ سکتی تھی؟ یا دن مستقل رہ جاتا، زندگی تمہاری باقی رہتی؟ نہیں، یہ زندہ رات اور دن کا آمد و شد یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ناظم ہے، ایک صاحب اقتدار ہے جو اتنے بڑے بڑے سیاروں کو جن کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے چلا رہا ہے، جو اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات اگر بابرکت نہ ہوگی تو کون بابرکت ہوگی؟ ہر طرف سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی ثنا ہو رہی ہے، اور اس کی کے احسانات کا اعتراف ہو رہا ہے۔ کہا کہ جس نے آسمان میں مختلف طبقات رکھے اور اس میں روشن چراغ یعنی سورج پیدا کیا اور روشن چاند رکھا، کہا کہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو اس طرح بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا یہ نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے۔ کہا کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے، جو شکر گزار بننا چاہے اس کے لیے اس میں بڑا سامان ہے۔ یہ حقیقت بتانے کے ساتھ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا، سورج اور چاند کی گردش، رات اور دن کا آنا جانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس دنیا پر ہمیشہ تاریکی چھائی نہ رہے، دن طلوع ہو اور روشنی پھیلے۔ کہا کہ جہالت اور ظلمت بہت عام ہو چکی ہے، اب اللہ کی رحمت کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ روشنی پھیلے اور وہ روشنی طلوع ہو گئی۔ نور ہدایت روشن ہو چکا ہے، اب یہ دنیا سے ظلمت مٹی گئی۔ تم اس سے بدک رہے ہو کہ اللہ میاں نے کیوں یہ سورج طلوع کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں نور بھی کہا گیا ہے، روشنی بھی کہا گیا ہے، اس کو اس وجہ سے کہ اس کی آپ کی ذات کے ذریعے، ذات مبارکہ کے ذریعے دنیا میں روشنی پھیلی۔ پھر فرمایا کہ اس روشنی کے نتیجے میں جو انسان تیار ہو رہے ہیں اب ان کو دیکھو کیسے تیار ہو رہے ہیں۔ کہا
کہ اسی سوسائٹی سے وہ انسان نکل رہے ہیں. اور کیسے نکل رہے ہیں؟ تم ان کے بارے میں جانتے ہو. وہ ایسے نہیں تھے کہ تم زور سے ان کو دبا سکتے تھے. ان کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. لیکن کیا چیز ہے جس نے ان کو بدل دیا؟ وہ تمہارے ہی بھائی بہن بند ہیں. کس نے حضرت جعفر طیار کو قابو میں رکھا؟ کس نے عمر فاروق کو قابو میں رکھا؟ کس نے حضرت علی کو قابو میں رکھا؟ کہا کہ دیکھو، کہا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں. اللہ کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ رحمت والا ہے. اس کی جھلک ان بندوں میں بھی ہوتی ہے. کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آدمی کی چال اس کے مزاج کا پتہ دیتی ہے، اس کے ذہن کا پتہ دیتی ہے. آدمی کا وہ جس انداز سے چلتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. متکبر انسان ہے یا متواضع اور خاکسار انسان ہے. اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں کوئی گھمنڈ ہے، کوئی سودا سمایا ہوا ہے، یا وہ اللہ کا عاجز بندہ ہے. کہا کہ دیکھو تمہاری سوسائٹی سے یہ اللہ کے بندے نکل رہے ہیں. اور کیسے نکل رہے ہیں؟ کہا کہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل جب ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا سلام ہے. یہ پیغمبروں کی صفت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے باپ نے زیادتی کی تو انہوں نے یہی کہا کہ جلا ڈالوں گا، آگ میں ڈال دوں گا. تو انہوں نے کہا سلام. اے باپ، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں یہ جواب آپ کو نہیں دے سکتا جو آپ مجھے دے رہے ہیں. تو کہا کہ یہ رحمان کے بندوں کو دیکھو. اور تمہاری سوسائٹی کا کیا حال ہے؟ ایک سے ایک بڑا جاہل ہے. جاہل کہتے ہیں بے قابو ہو کر جو غصے میں اقدام کر بیٹھتا ہے. اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے وہ، اور اپنی شاعری میں اس کا ذکر کرتے تھے. الا لا یجهل احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین. جہالت کرنے والے، ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ نہ کریں. اس لیے کہ ہر جاہل سے بڑے جاہل ہم ہیں. فخر کے ساتھ کہتے تھے. تو کہا کہ اس سوسائٹی سے کچھ ایسے انسان بھی تیار ہو رہے ہیں جن سے جاہل الجھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی سلام کرتے ہیں. تمہارے ساتھ ہم الجھتے ہیں. تمہاری زبان گالیوں سے، گندی باتوں سے آلودہ ہوتی ہے تو ہماری زبان نہیں ہو سکتی. تم ظلم اور زیادتی کرتے ہو تو ہم ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہا یہ دن میں ان کا کی چال ڈھال ہے. اب ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں اور تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ تمہاری راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ جس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ شراب و کباب میں، عیاشی میں اور تفریح میں رات گزارتا ہے. اور یہاں ان بندوں کا حال یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. ان کی راتیں اس کیفیت سے پاک ہیں جو کیفیت تمہاری سوسائٹی میں موجود ہے. حالانکہ اسی سوسائٹی سے وہ نکل کے آئے ہیں. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے. اس میں اس بے چینی اور اضطراب کا اظہار ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو لاحق ہوتا ہے. کبھی حالت سجدہ میں ہیں، کبھی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہیں.
نماز پڑھتے ہیں یہ کہنے کی جگہ اس کی تصویر کشی کی قرآن نے کہ کبھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی اپنی پیشانی انہوں نے اس کے سامنے رکھ دی. دیکھو کیا اسی طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں تمہارے ہاں بھی؟ اور آخر یہ خوبی ان میں کیسے آئی؟ اسی کتاب نے پیدا کی جس کتاب کو تم ٹھکرا رہے ہو، جس کتاب کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اس میں کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اور رات دن اس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہو. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کہا کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں جتنا بھی وقت ملے اور جتنا بھی موقع ملے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے. اس کا عذاب تو ایسا ہے کہ چپک جائے گا تو چپک ہی جائے گا، وہ چھوٹنے والا عذاب نہیں ہے. انسان میں غرور مال ہی نہیں ہوتا، غرور طاقت اور توانائی ہی نہیں ہوتا، غرور علم ہی نہیں ہوتا، غرور عبادت بھی ہوتا ہے. کہا کہ راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں لیکن غرور سے پاک. یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے، ہم خدا کے دربار میں کھڑے ہیں، سب عائش کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نہیں، ان کو یہ احساس ہی ہو رہا ہے ابھی تو حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اتنے گناہ ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف نہ کرے تو ہم بچ نہیں سکتے. اس احساس کے ساتھ ان کی راتیں گزر رہی ہیں. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں، کہا کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. صبح جب ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے ٹھیک ہے رات گزاری اس طرح، لیکن تیرا حق تو ادا نہیں کیا. کتنی ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہے، ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو تو نے ڈال دی ہے، اس کا کتنا حق ہم ادا کر رہے ہیں تو جانتا. ایک دوسری جگہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سپید سحر طلوع ہوتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس طرح رات گزارنے کے باوجود کسی غرور میں، کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کچھ کیا، بلکہ ان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کا حق ادا نہیں ہوا. انہا ساعت مستقرا و مقاما. ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب جہنم لگ جائے گا تو لگ ہی جائے گا، وہ بڑا برا مستقر ہے اور بڑا مقام ہے. مستقر کہتے ہیں جہاں آدمی تھوڑے دن کے لیے قیام کرے، اور قیام اسے کہتے ہیں جہاں آدمی مستقل رہتا ہے. کہا کہ وہ چاہے کچھ دن کے لیے ہو یا زیادہ دن کے لیے ہو، بڑی بری جگہ ہے. پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہا کہ دولت تمہارے پاس بھی آتی ہے اور ان اللہ کے بندوں کے پاس بھی ہے. اس میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے لوگ موجود ہیں. تمہاری دولت کہاں صرف ہو رہی ہے اور ان کے وسائل کہاں صرف ہو رہے ہیں؟ تمہاری دولت صرف ہو رہی ہے عیاشی میں، اسراف میں، غلط کاموں میں، اس احساس سے خالی کہ یہ بھی ایک امانت ہے. دیکھو اس قرآن کے ذریعے جو انسان تیار ہو رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، غلط کاموں میں صرف نہیں کرتے، اور جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. اسراف کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کیا جائے، نہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نہ جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے، خاندان اور قبیلے کے دباؤ کے تحت اسراف بھی نہیں کرتے. اور نہ یہ مطلب ہے ان کا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہے
کہ بھئی دولت تو ہے، نہ وہ اپنی ذات پر خرچ ہو رہی ہے، نہ بیوی بچوں پر خرچ ہو رہی ہے، نہ ماں باپ پر خرچ ہو رہی ہے، نہ خاندان پر خرچ ہو رہی ہے، نہ کسی بھلے کام پر خرچ ہو رہی ہے، بس بینک بیلنس بڑھتا جا رہا۔ کہا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وہ کان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو معبود بنایا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے۔ وہ پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تمہارے ہاں روز قتل ہو رہا ہے، ناحق خون بہایا جا رہا ہے، باپ دادا کے ظلم کا حساب چکایا جا رہا ہے، اور ہر شخص معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی خون کا پیاسا ہے۔ اور یہاں کیا حال ہے؟ یہ اللہ کے بندے اس تصور کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے ہیں کہ ہر جان کا احترام ضروری ہے۔ زندہ باد ہے جمعیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد ہے جمعیت، زندہ باد۔ ہر ڈگر پر ہر قدم پر دام تھے سیاد کے، آئے ہیں کردار یا فرعون کے شداد کے، ہو گئے ناکام ہر بے ظلم استبداد کے، ہو گئے ناکام ہر بے ظلم استبداد کے، تو سنائے کلمہ حق سامنے جلاد کے۔ زندہ باد ہے جمعیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد ہے جمعیت، زندہ باد۔ پھر جہانداروں نے چھوڑا گوشہ گمنام کو، بہارا گلشن اسلام کو، آؤ بدلے ہم اجالوں میں اندھیری شام کو، آؤ بدلے ہم اجالوں میں اندھیری جائے نا عدو للکار کے اسلام کو۔ زندہ باد ہے جمعیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد ہے جمعیت۔ پیدا ہوا ہے، زندگی کا حق لے کے پیدا ہوا ہے، اس احساس کے ساتھ ہی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جو ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے، اور ہاں اگر حق ہی کا حکم ہو، اللہ ہی کا حکم ہو کہ اب اس شخص کی جان لے لی جائے تو وہ جان لیتے ہیں۔ کہا کہ والذین لا یقتلون ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ کسی انسان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، الا یہ کہ حق کا تقاضا ہو۔ پھر فرمایا ولا یزنون، دیکھو تمہاری سوسائٹی میں عصمتیں لٹ رہی ہیں، بے حیائی موجود ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ عصمتوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جو اس سے وابستہ ہوا اس نے کسی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے دیکھی۔ تاریخ نہیں کہتی، دشمنوں نے نہیں کہا، کہا کہ کیسے نوجوان آ رہے ہیں یہاں، کیا سحر چل گیا ہے ان پر، کیسے ان کا رخ بدل دیا گیا ہے۔ وہ بھی جذبات رکھنے والے جوان ہیں۔ قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشا، یہ بڑے بے حیائی کا کام ہے، وہ ساء سبیلا، برا راستہ ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا تو وہ تو آخری حد ہے جس پر سزا بھی نافذ ہوتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ جتنے وسائل آج پھیلے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے؟ آدمی باہر اگر نگاہوں کو محفوظ بھی رکھ لے تو ٹی وی کے ذریعے نگاہوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط مناظر کو دیکھ کے۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ زنا سے کس قدر دور رہتے ہیں، کتنے باعفت اور عصمت ہیں۔ جو سوسائٹی بدکاریوں میں مبتلا ہو اس سے کیسے نوجوان نکل رہے ہیں۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اس گناہ کا بدلہ ضرور پائے گا. ایسا نہیں کہ کر رہا ہے دنیا میں سب کچھ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو گناہ کرے گا اس کا گناہ کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. وہ گناہ اس کے سامنے ضرور آئے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہا اس کے ساتھ اس منظر کشی سے یہ احساس ہو سکتا ہے آدمی کو، بھٹکے ہوئے انسان کو، کہ ہماری زندگیاں تو ایسی ہی گزر رہی ہیں، اب ہوگا کیا؟ کہا نہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. جب چاہے آدمی توبہ کر سکتا ہے. تم اپنی زندگی کو بدلنا چاہو تو اللہ میاں یہ نہیں کہے گا کہ ابھی وقت نہیں آیا اس کا. جب چاہے آؤ. یہاں نا امیدی کا، مایوسی کا کوئی سوال نہیں. جس وقت تم چاہو اپنی زندگی کو بدلنا چاہو بدل سکتے. اور جب تم فیصلہ کرو گے اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی. تو فرمایا ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے جو جنگل میں جا رہا ہو، اپنے اونٹ پہ بیابان میں جا رہا ہو، کہیں اسے سایہ نظر آ گیا، لیٹ گیا اور اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا. اسی پر اس کا پانی ہے، دوشا ہے، سب کچھ ہے. اٹھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اونٹ غائب ہے. مایوس ہو گیا. مایوس ہو کہ بھائی اب راستہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ سواری. گھبرا کے وہ وہیں لیٹ گیا. پھر دوبارہ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہے سامنے. تو کہا کہ اس انسان کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا اونٹ میرے پاس آ گیا. تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھا راستہ اختیار کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی زیادہ توفیق دے گا. پہلے تو ان کی گناہوں کو معاف کرے گا، پھر نیکیوں کی زیادہ توفیق دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غلطی سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ پھر نہیں کیا. اور یہ توبہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی تسبیح لے کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہے. اس کا بھی ایک ثواب ہے اور اس سے ایک جذبہ ابھرتا ہے آدمی کا. بعض لوگ گال پہ مار بھی لیتے ہیں کہ صاحب توبہ توبہ توبہ. اس کے شرائط ہیں. اگر اللہ کے حق میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگی. بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگی. کوئی شخص اپنے بھائی کی جائیداد ہڑپ کر لے، بہن کا حصہ کھا جائے، رشتہ داروں کے حقوق مار لے، ماں باپ کو تنگ کرے اور پھر استغفر اللہ کہیں تو نہیں ہوگا. جائیے وہ جائیداد واپس کیجیے. جس کا قرض لے رکھا ہے وہ قرض واپس کیجیے. جسے دھوکہ دیا ہے وہ دھوکے سے باز آئیے. تب اس سے بھی معافی مانگیے اور اللہ سے بھی توبہ کیجیے. تب وہ توبہ قبول ہوگی. بیوی بچے بلک رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں اور ادھر وظیفہ ہو رہا ہے تو نہیں وہ منظور ہوگا اللہ کی. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے آپ نے تو پہلے اس سے معافی مانگیے پھر توبہ کیجیے. کسی مجلس میں کسی کو رسوا کیا ہے پہلے جائیے اس سے معافی مانگیے اور پھر توبہ کیجیے. مذاق والی بات اور ہے، مذاق تو ایک مومن کرتا ہی ہے. لیکن مجلس میں میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مسجد میں جا کے توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا. اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اس سے تو معافی مانگیے پہلے. پھر آئیے مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے کہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے.
تو کہا کہ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائیں، اپنی زندگی سنوار لیں تو اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وہ کان اللہ غفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم والا ہے۔ یہ نہیں کہ تم پلٹنا چاہو، توبہ کرنا چاہو، باز آنا چاہو تو اور اللہ اس کی طرف پلٹ نہ سکو اور وہ تمہیں اپنے دربار سے بھگا دے۔ والذین لا یشہدون الزور، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جہاں غلط کام ہوتے ہیں وہاں موجود نہیں رہتے۔ یہ دونوں ترجمے ہیں اس کے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں سارے مقدمات، ہندوستان میں تو ہم جانتے ہیں یہ حال پاکستان میں بھی ہوگا، سارے مقدمات لڑے جاتے ہیں جھوٹی گواہیوں پر، اور جتنے جھوٹے فراہم کر سکے انسان اتنا ہی اس کا مقدمہ اور کامیاب رہتا ہے۔ تو کہا کہ کسی کے حق ماری کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تم ذرا آزما کے تو دیکھ لو ان کو کہ ناحق کسی کی گواہی دیتے ہیں یہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ پھر آپ ایک دم جوش میں آ کے اپنے فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ ہاں یاد رکھو بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے، اور جھوٹی گواہی دیتا ہے تو آدمی دوسرے کا حق مارنے کے لیے گواہی دیتا ہے، اسے حق ملے یا نہ ملے دوسرے کو حق دلوانا چاہتا ہے وہ۔ تو کہا کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہماری سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، غلط دستاویزیں تیار ہو رہی ہیں، غلط چیزیں گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ان اللہ کے بندوں کو دیکھو کہ اس میں بھی یہ شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جہاں گندے کام ہو وہاں موجود نہیں دیکھو گے تم۔ بے حیائی ہو رہی ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، تفریح ہو رہی ہے، وہاں یہ موجود ہو ایسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس بات کی آپ نے تاکید کی کہ وہاں موجود نہ ہو بلکہ دل میں بھی نفرت کرے۔ آپ نے فرمایا کہیں برا کام ہو رہا ہو، غلط بات ہو رہی ہو اور آدمی اس مجلس میں تو موجود نہیں ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا، اتنا اچھا تماشا ہوا، اتنا اچھا ڈرامہ ہوا، موقع ہی نہیں ملا دیکھنے کا، تو آپ نے فرمایا گویا وہ وہاں موجود تھا، وہ اس کے حساب میں لکھا جائے گا کہ یہ موجود تھا۔ لیکن اگر اتفاق سے گزر ہو گیا، نظر بھی دیکھ بھی لیا، آنکھ بچا کے پھر چلا گیا، تو آپ نے کہا کہ اسے ثواب لکھا جائے گا کہ وہ موجود نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ گندی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں ان کو موجود نہیں پاؤ گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں گندے کام ہوتے ہیں وہاں دیکھو گے کہ شریفوں کی طرح گزرتے ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ نوجوانوں میں کہاں سے یہ شرافت آ گئی، کیسا کردار ابھر آیا۔ تو کہا کہ دیکھو کیسے ہی گزرتے ہیں، شریف انسان کیسے گزرتا ہے اور کمینہ کیسے گزرتا ہے، رذیل کیسے گزرتا ہے، ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ کیسے گزرتے ہیں وہاں سے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہا کیا آیتیں اللہ کی آیتیں تمہیں بھی سنائی جا رہی ہیں، ان کو بھی سنائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے آیتوں کے ذریعے ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے بن کے اسے نہیں سنتے، کہ جسے سنا ہی نہیں، جسے دیکھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی تو پہچان یہ ہے نیک بندوں کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ اہل کتاب کی تعریف، بعض اہل کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں کہ یہ حق بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے کہ یہ اندھے بہرے بن کے اللہ کی آیتوں کو نہیں سنتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہا کہ دیکھو تم اپنی اولاد کو کس راستے پر لگا رہے ہو، تمہاری کیا فکر ہوتی ہے اور ان اللہ کے بندوں کی کیا فکر ہے۔
ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے تو اس راستے میں اپنی زندگی لگا دی، ہم نے تو اس دین کو قبول کر لیا، ہمارے بچے بھی اس میں لگ جائیں۔ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں تو ہمارے آنکھوں میں سوئیاں چبھنے لگے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنکھوں میں وہ کانٹا بن جائے، نہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو دیکھ کر، دین پر ان کی استقامت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ دعائیں کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں ان اللہ نیک بندوں کا امام بنا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں لیڈر بنا دے، ہم خاندان کو، بیوی بچوں کو نیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہماری یہ تمنا ہے اللہ ہم ان کے لیے بہتر نمونہ ہوں۔ اگر ہم بہتر نمونہ نہ ہوں گے تو ہماری اولاد نیک راستے پر نہیں چلیں گے۔ اے اللہ ہم اپنی اولاد کو نیک راستے پر لے چلنا چاہتے ہیں، تجھ سے دعا یہ ہے کہ تو ہمیں ان کے لیے ایک نمونہ بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہا کہ یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں بڑی آزمائشیں ہیں۔ کہا کہ جو انہوں نے استقامت دکھائی، صبر کیا، اس کے نتیجے میں ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ جنت خود ایک بڑی اونچی جگہ ہے، اس سے اونچی جگہ کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آدمی، لیکن کہا کہ اس میں بھی ان کو بالا خانے دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ صبر کے لیے، صبر یہ ہے کہ آدمی حق کے لیے اپنی خواہشات چھوڑ دے، مصیبتیں برداشت کرے۔ خواہشات کا چھوڑنا بھی صبر ہے، تکلیفیں برداشت کرنا بھی صبر ہے، استقامت دکھانا بھی صبر ہے۔ یہ سب کیا انہوں نے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا ہر طرف، مبارک ہو تمہارے لیے، سلامتی ہے تمہارے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ہر طرف سے کہا جائے گا قالوا سلاما سلاما، آؤ سکون کی جگہ ہے، یہ دکھ درد کا دور ختم ہو گیا، آزمائش کا زمانہ ختم ہو گیا، اب یہاں سکون ہے، آرام ہے، امتحان کا دور ختم ہوا، اب نتیجے کا دور ہے، یہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اب سلامتی سلامتی۔ بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے چاروں طرف سے کہیں گے کہ ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر طرف سے ان کا استقبال ہوگا، مبارکباد دیتے ہوئے اور سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہوئے، کہ ہر جگہ کہا جائے گا مبارک ہو سلامتی۔ ذرا آپ سوچیے اس منظر کو کہ جہاں فرشتے ہر طرف سے آواز دیں گے آئیے، کہاں استقبال کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان اس کا جو عمل، جس عمل میں وہ آگے ہوگا، جنت کے بہت سے دروازے ہوں گے، اور جس عمل میں وہ آگے ہوگا اس دروازے سے اسے بلایا جائے گا، استقبال ہوگا، آئیے آپ ادھر سے۔ کوئی نمازوں میں بہت آگے ہے، کوئی انفاق میں بہت آگے ہے، کوئی دعوت دین کے کام میں بہت آگے ہے، یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ رہا ہے، بلکہ کسی فیلڈ میں آگے ہے، کوئی استقامت میں آگے ہے، کوئی جہاد میں آگے ہے، تو فرمایا ہر ایک کا الگ دروازہ ہے اور اسے وہاں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے، ہر گیٹ سے کہا جائے کہ ادھر سے آ جاؤ؟ آپ نے کہا کہ ایسے انسان بھی ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ کہا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور حسنت مستقرا و مقامہ، کتنا بہتر مستقر ہے اور کتنا بہتر مقام ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دی کہ یہ زندگی جس طرح یہاں کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ آدمی 70 برس جیے، 80 برس جیے، 100 برس جیے اور 120 برس جی کے ریکارڈ قائم کر دے، لیکن بہرحال وہ چند روزہ زندگی ہے۔
کہا کہ وہاں جا کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری مدت اتنی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہو 8 دن بعد یہاں سے جانا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ پکنک پر آئے ہو اور واپس جانا ہے، پھر کہا نہیں، خالدین فیہا، فرشتے کہیں گے کہ یہیں رہنا ہے۔ اب کہا حسنت مستقرا و مقاما، کتنا بہترین مستقر ہے ان کا، کتنا بہترین مقام ہے۔ پھر آخری بات فرمائی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہا اللہ تمہاری کیا پرواہ کرے گا اگر تم اسے نہ پکارو۔ ایسا نہیں کہ اللہ محتاج ہے تمہارا، کہ تمہارے بغیر کوئی کام نہیں چل رہا ہے، وہ تو تمہیں اس لیے زندہ رکھے ہوئے ہے کہ تم اسے یاد کرو گے، اسے نہیں بھولو گے، اور اگر تم اس کی مخالفت کر رہے ہو تو سمجھو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ نے تمہیں اس لیے باقی رکھا ہے کہ تم پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، تمہیں دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے تمہاری جو مہلت ہے اسے پوری کرانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے اس رسول کی مخالفت کی ہے اور اس کا عذاب چپک کے رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی معمولی واقعہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز کر دے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم سے تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ صفات مجھ میں بھی اور آپ میں بھی پیدا فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا